بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیرا، اللہ یبارک فیکم۔ آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ فاطر ہے، اور فطر یفطر فطرن کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے کے۔ اسی سورت کے آغاز میں بالکل پہلی آیت کے اندر ہی الحمدللہ فاطر السماوات والارض، فاطر کا کلمہ اور فاطر کا لفظ آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس سے قبل کی سورہ سبا اور اس کے بعد کی سورہ یاسین، ایسا لگتا ہے کہ سب کے تینوں کے جو مضامین ہیں وہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ مکی دور میں اس وقت جبکہ مسلمانوں کے اوپر سختیاں کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تھی، یعنی جیسے ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ مکی پورے دور کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، تو اس میں جو متوسط دور ہے، تیسرا درمیانی جو دور ہے، اسی دور میں ایسا لگتا ہے کہ اس سورت کا بھی نزول ہوا ہے۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ توحید پر دلالت کرنے والے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کے اندر جو عام طور پر فرشتوں کے تعلق سے اور جنوں کے تعلق سے جو توہم پرستی تھی، اس کا یہاں پر ازالہ کیا گیا۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ان کی سفارش اور ان کے شفاعت سے متعلق جو ہے وہ بہت ساری امیدیں انہوں نے وابستہ کر رکھی تھیں، اور انہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کارندے کے طور پر یا اپنے شریک کے طور پر بنا رکھا ہے، لہذا وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ شروع کی آیات میں اسی عقیدے پر رد کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے شریک ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور میں دست بستہ حاضر ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے وہ اس سے زیادہ کسی بھی طرح سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ رزق دینا یا رحمت کے باب کو کھولنا یہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے باب رحمت کو وا کر دے تو کوئی دوسرا اسے بند کرنے والا، اسے روکنے والا نہیں ہے، اور اگر کسی کے لیے روک دے تو کوئی دوسرا اسے کھولنے والا نہیں ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کروایا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان مت ہو، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ غم کے مارے آپ کا نفس آپ کے اندر گھٹن پیدا نہ ہو، آپ بہت زیادہ غمزدہ نہ ہوئیے، آپ جو ہے وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، دعوت کا کام آپ کرتے رہیے، اور آپ کو جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سارے انبیاء کرام کے ساتھ لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر چند آفاقی دلائل کو جو ہے بیان کیا گیا اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بعث بعد الموت کے لیے بھی، اور خاص طور سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ روزمرہ آدمی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس پر وہ غور نہیں کرتا، اس لیے اسے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے انسان کی اپنی پیدائش مٹی سے، اور پھر اس کے بعد نطفے سے، اور کیسے کیسے کیا کیا سب کچھ ہوا، وہ سارے مراحل جو انسان کی پیدائش سے متعلق ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر فرد سے متعلق اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے یا کوئی اضافہ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہے، اور اللہ رب العزت جو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد یولج اللیل فی النہار، شب و روز کی آمد و رفت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ لوگ جو اللہ رب العزت کے مد مقابل کھڑے ہو کر کے یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو زیر کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے بلکہ آپ اللہ کے محتاج ہیں، اور مرنے کے بعد ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، کوئی کسی کے اعمال پر جو ہے وہ کوئی باس پرس کسی دوسرے سے نہیں کی جائے گی، کسی کے قریبی اور رشتہ دار بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ جو ان کے شفاعہ ہوں گے جو دنیا کے اندر ان کے لیے معبود کی حیثیت رکھتے تھے، وہ سب بھی وہاں پر جو ہے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ کچھ کائناتی دلائل کو بیان کیا گیا، اور پھر اخیر میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ غیب کو جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اسی نے آسمان کو ایسا مضبوط بنایا، اور گویا کہ بغیر پلر اور بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے آسمان کو قائم رکھا، زمین کو مسطح بنایا۔ اگر اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی حکمت اس کے ساتھ کار فرما نہ ہوتی تو کب کا جو ہے وہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل چکے ہوتے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، کہ کوئی دوسرا اگر ان کے ساتھ امساک کا معاملہ کیا ہوتا، اگر کسی اور نے آسمان اور زمین کو اپنی جگہ پر ٹھہرایا ہوتا تو کب کے جو ہے وہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل چکے ہوتے اور دنیا کے اندر تباہی آ چکی ہوتی۔ اور پھر آخر میں یہی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بری تدبیریں کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری درجے تک تکلیف پہنچانے کی اور آپ کو زخم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو لوگ جو ہے وہ چاہ کرنا چاہ درپیش جو کسی اور کے لیے کنواں کھودتے ہیں وہ خود اسی کنویں کے اندر گرتے ہیں، وہ خود ہلاک ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی جانب سے جو لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس غفلت کا شکار ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا وہ تو وہ بالفور یہ لوگوں کو سزا دے دیتا، اور اگر بالفور لوگوں کو سزا دیتا تو آج پوری روئے زمین جو وہ ویران پڑی ہوتی، ایک متنفس بھی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہ پاتا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اور غلطی پر فوراً اللہ کی جانب سے گرفت آ جاتی۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان اللہ کان بعباده بصیرا۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے گویا کہ ایک انعام ہے کہ اللہ نے سزا فوراً دینے کا نظام نہیں بنایا ہے، ورنہ تو یہ کائنات جو ویران ہو جاتی اور ہر شخص جو ہے وہ کب کا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس کو ہر ایک کو مہلت دی ہے، لیکن اس مہلت سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پکڑنے پر اور گرفت کرنے پر قادر نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ایک ایک عمل پر وہ گہرائی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے۔ یہ پورا جو ہے اس سورت کا ایک خاکہ ہے، خلاصہ ہے۔ بقیہ جو اس کی تفصیلات ہیں اور اس خاکے کے اندر جو رنگ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ایک ایک آیت کے ضمن میں بھرا جاتا رہے گا۔ آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے رہیے اور اس سے متعلق جو گفتگویں ہیں ان کو جو ہے آپ سنتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، بات یہیں سے شروع کی جاتی ہے۔ تمام تعریفیں
ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہی زیب ہے، اسی اللہ کے لیے زیبا ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ فطر یفتر جو ہے وہ بغیر نمونے کے پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے زیبا ہے جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کو پیامبر بنانے والا ہے، فرشتوں کو پیامبر کی حیثیت سے بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ، ایسے پیامبر، اولی اجنحۃ جو پروں والے ہیں، دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے یا پروں والے فرشتوں کو۔ یہ اولی اجنحۃ جو ہے یہ الملائکہ سے بدل ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، یہ فرشتے جو کہ دو دو تین تین چار چار پروں والے، جناحون کی جمع اجنحہ کے معنی ہوتے ہیں بازو کے، وہ فرشتے، ایسا یہاں پر یعنی فرشتوں کو جو ہے گویا کہ پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر فرشتے کو اس کی اپنی قوت کے اعتبار سے اس کو بازو دیے۔ یہ بازو کے لیے جو تعبیر ہے یہ گویا کہ ان کی قوت کا اظہار ہے کہ جو جس کی قوت زیادہ ہے اس کے بازو اتنے ہی زیادہ ہیں۔ ہم صحیح طور پر اور حقیقی طور پر نہیں بتا سکتے کہ فرشتوں کی شکل کیا ہے اور وہ بازو کیسے ہیں، لیکن ہاں قرآن نے بازو کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بازو ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنی اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہیں۔ اور یہاں پر اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ جس فرشتے کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس سے بڑھ کر کے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، جس کو جتنی ذمہ داری جس کے سپرد کی گئی ہے اسی کے بقدر وہ کام کرے گا، اس سے ایک لمحہ یا ایک انچ کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ ان سے یہ کہاں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے آپ نے کہ وہ مرنے کے بعد آپ کی سفارش کر دیں گے؟ اللہ نے اگر فیصلہ کر دے جہنم میں ڈالنے کا تو وہ آپ کو جنت میں داخل کروا دیں گے، فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر سے دیکھیے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے زیبا ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، وہ فرشتوں کو پیامبر بنانے والا ہے، ان فرشتوں کو اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں، دو دو تین تین چار چار پروں والے، دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو پیامبر بنانے والا ہے۔ پیغام رساں بنانے والا ہے۔ اچھا، یہاں دو دو تین تین چار چار کی کا جو عدد بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتوں کے صرف اتنے ہی پر ہیں، یعنی ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا جس کے دو پر ہیں تو وہ دو ہی پر کے بقدر جو طاقت ہے اسی طاقت کو وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کے تین ہیں جس کے چار ہیں۔ ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، ان کے 600 بازو تھے، تو ظاہر ہے کہ سب سے طاقتور جو فرشتہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو ان کے اور زیادہ بازو ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو بازو والے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں یہ اس کے پیامبر کی حیثیت رکھتے ہیں، پیغامبر کی حیثیت، پیغام رساں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہیں۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جس نے ان فرشتوں کو جو دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے، جس نے دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے فرشتوں کو پیغام رساں کی حیثیت سے بنایا، ان کو پیغام رساں بنایا، پیغامبر بنایا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق کے اندر جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، وہ چاہے تو دو پروں والے، 2 بازوؤں والے فرشتوں کو 3 بازو دے سکتا ہے، لیکن وہ فرشتے از خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق کے اندر جو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ اظہار ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں، کسی کو کچھ حاصل نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ وہ تخلیق کے اندر، وہ خلق کے اندر، جس تخلیق کے اندر جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟
جی ہم؟ جی مولانا بڑا سست ہو ایک دم، کچھ پتہ ہی نہیں جی چل رہا ہے۔ جی سمجھ گئے۔ ما سن یفتح رہے مولانا۔ اللہ للناس من رحمت، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے جس رحمت کے باب کو کھول دے، ما یہاں پر جو ہے یہ موصولہ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے جس رحمت کے باب کو کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ امسک یمسک امساکن کے معنی تو روکنے کے، یعنی اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے رحمت کے دروازے کو وا کرنا چاہے تو کوئی دوسرا روکنے والا نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے جس رحمت کے باب کو کھول دے، جس رحمت کے دروازے کو وا کر دے، فلا مرسل فلا ممسک لہا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جسے وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جسے وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک جگہ رحمت کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی فلا ممسک لہا، اور دوسری جگہ لہو فلا مرسل لہو استعمال ہوئی۔ اصل میں ایک جگہ رحمت کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے وہاں پر مؤنث ضمیر ذکر کی گئی، دوسری جگہ رحمت کے مفہوم کی رعایت کرتے ہوئے خیر کے معنی میں اور رزق کے معنی میں اس کو لیتے ہوئے مذکر کی ضمیر اس کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ تو ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے جس رحمت کے دروازے کو کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جسے وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، یعنی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی دروان سو رہا ہے کیا؟ نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غلبے والا اور حکمت والا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ الٹپ وہ کسی کے رحمت، کسی کے اوپر رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے یا بند کرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ سارا معاملہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ غلبے اور قوت والا، اس لیے کوئی زبردستی اس سے کوئی دروازہ نہ تو بند کروا سکتا ہے نہ کھلوا سکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی جی مولانا سمجھ میں آ رہی ہے۔ جی تھوڑا اپنی زندگی جی کا مولانا ثبوت دو بھائی، سن رہے۔ زندگی کا ثبوت دو، لگے تو کہ سمجھ رہے ہو؟ اوفو، آج عجیب سا لگ رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی انعامات کو جو اس نے تمہارے اوپر کیے، نعمت اللہ علیکم، وہ اللہ کے انعامات جو اس نے تمہارے اوپر کیے انہیں یاد کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو انعامات اور جو احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں انہیں تم یاد کرو۔ اے لوگو، اللہ نے جو انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں، جو احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ هل من خالق، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کر سکے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہو یا عطا کر سکے؟ دونوں کر سکتے ہیں، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، جی اے لوگو اللہ نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں انہیں یاد کرو، اللہ نے جو تمہارے اوپر انعامات کیے انہیں یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہو، یا کوئی اور ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق پہنچاتا ہو؟ ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بھی اس کا یقین یہی تھا کہ بھائی اللہ ہی رب العزت ہے جو خالق ہے، اسی لیے جب وہی خالق ہے وہی رازق ہے تو لا الہ الا ہو، جواب دیا گیا اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ جب وہی خالق ہے وہی رازق ہے تو وہی معبود بھی ہونا چاہیے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، کہاں ادھر ادھر تم بھٹکائے جا رہے ہو؟ افک یافک، افکن کے معنی ہوتے ہیں بھٹکنے کے،
فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، پھیرنے کے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم کہ اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے. یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہو. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین سے غلے اگتے ہیں، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہو. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون تو کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، کہاں ادھر ادھر تم جاتے ہو، دوسرے معبودان باطل کی پرستش کرنے کے چکر میں کہاں پڑے ہوئے. یہ تو عمومی خطاب تھا لوگوں کو. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کہاں وسلم کو پھیرے جا رہے ہو یہ لکھے مولانا. فانا تؤفکون تو کہاں تم پھیرے جا رہے ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں. فَإِن يُكَذِّبُوكَ کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی، بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقط کذبت رسل من قبلک تو آپ سے پہلے بہت سارے رسول. وَإِن يُكَذِّبُوكَ کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، فقط کذبت رسل من قبلک تو آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سارے امور، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سارے معاملات اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے. اب ظاہر ہے کہ سارے معاملات جب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جانا ہے. پھر اس لیے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے. یا ایھا الناس اے لوگو ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہیں فریب کار دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالے. نہ تو دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالے کہ دنیا کی چمک دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں جو وہ خیرہ ہو جائیں اور تم اللہ کو بھول جاؤ، اور نہیں جو شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے وہ تمہیں اللہ رب العزت کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا کر دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، یعنی فریب کار، مراد شیطان. یہ فریب میں ڈالنے والا فریب کار شیطان تمہیں اللہ کے سلسلے میں فریب میں مبتلا نہ کرے، اور نہیں تمہیں فریب کار شیطان اللہ کے سلسلے میں فریب میں مبتلا کرے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. عجیب بات ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے تم نے اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور جو تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کے لیے تمہارا دوست بن کر کے آیا ہے تم نے اس کو اپنا دشمن گرداننا شروع کر دیا. انبیاء کرام جو آتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے لیے ناصح بن کر کے آتے ہیں، تم نے ان سے دشمنیاں مول رکھی ہیں. اور جو تمہارا ہمیشہ سے دشمن ہے تم نے اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اپنا رازدار بنا رکھا ہے، اس کے اشاروں پر تم چلتے ہو. فرمایا ان شیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. یہ حکم ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن مانا جائے. فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو اور اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں. انما يدعو حزبه کہ وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے اسی لیے ليكونوا من اصحاب السعیر کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے. وہ کوئی تمہارا خیر خواہ تھوڑی نہ ہے،
وہ جو دعوت دیتا ہے وہ دعوت اسی لیے دیتا ہے تاکہ سارے لوگ جو اصحاب السعیر بن جائیں، جہنمی ہو جائیں. انما يدعو حزبہ، کہ وہ اپنی جماعت کو اسی لیے بلاتا ہے، وہ اپنی جماعت کو اسی لیے بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں، تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں. جی مولانا. اس کے بعد فرمایا کہ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے درد سخت ترین عذاب ہے. وہ جو کہا گیا تھا نا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو برحق ہے، اس کی دلیل دی جا رہی ہے، اس کو اور زیادہ مؤکد انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ الذین کفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا. یعنی گویا کہ یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندھیر نگری ہو کہ دونوں کو یکساں برابر یہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے، بلکہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. الذین کفروا لهم عذاب شدید، کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں گویا کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، ان کے اندر جو خیر اور شر کے پہچاننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، خیر اور شر کے درمیان جو تمیز کرنے کی، امتیاز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت ختم ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ بری چیز بھی ان کو خوشنما معلوم ہوتی ہے اور لہذا اسے وہ اچھا سمجھ کر کے کرتے ہیں. جب ظاہر ہے کہ آدمی غلط کو صحیح سمجھنے لگے تو اب اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. جب تک آدمی جو ہے غلط کام کو غلط سمجھ کر کے کرتا ہے تب تک تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر کے وہ اس غلط کام کو کرنا چھوڑ دے. لیکن اگر جو ہے اس کے یہاں معیار بدل جائے اور غلط کو صحیح سمجھ کر کے وہ کرنے لگے تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتا. فرمایا توبہ کی توفیق نہیں. ہاں، پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. فرمایا افمن زین له سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین اور خوشنما بنا دیا گیا، افمن زین له سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما اور مزین بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، تو اس نے اسے اچھا دیکھنا تو وہ اسے اچھا سمجھنے لگا، فرآہ حسنا، تو وہ اسے اچھا سمجھنے لگا. برا عمل ہے وہ اس کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، تو وہ اسے اچھا سمجھنے لگا. یہاں پر اس کا من کا جواب محذوف ہے، تو کیا وہ ایمان لا سکتا ہے؟ یہ محذوف ہے. کیا وہ ایمان لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. اسے ایمان کی توفیق مل سکتی ہے، اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. افمن زین له سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، تو اس نے اسے اچھا سمجھنا شروع کر دیا، وہ اسے اچھا سمجھنے لگا، فرآہ حسنا، تو وہ اسے خوبصورت اور اچھا سمجھنے لگا. تو بین القوسین میں تو کیا وہ ایمان لا سکتا ہے؟ یعنی نہیں لا سکتا. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لہذا اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی مطلب یہی ہے کہ جب آدمی خود اپنے اندر جو ہے وہ ہدایت کی طلب کو ختم کر دے تو اللہ رب العزت پھر اسے زبردستی ہدایت کی راہ پر نہیں ڈالتا، پھر اسے گمراہی کر دیتا ہے. اور جو اپنے اندر ہدایت کی طلب پیدا کرتا ہے، ہدایت کے لیے جویا ہوتا ہے اور کوشاں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت کی راہ بھی دکھلاتا ہے. تو فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یقینا اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسك حسرات علیہم حسرات، لہذا آپ ان کے اوپر مارے افسوس کے ہلاک مت ہوئیے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، لہذا آپ
ان کے اوپر مارے حسرت و افسوس کے ہلکان نہ ہوں. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لہذا آپ ان کے اوپر مارے حسرت و افسوس کے ہلکان نہ ہوں. آپ بہت زیادہ ان کے پیچھے مت پڑیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیں لیکن ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کریں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلکان یعنی مولانا ہلکان مطلب ہلکان یعنی مولانا ہلکان مطلب تباہ کرنا. ہلکان یعنی مولانا جی ہلکان مطلب تباہ کرنا، پریشان کرنا، اپنے آپ کو چھوٹی ہاں سے ہاں چھوٹی ہاں سے اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ پریشان کرنا، ہلاکت میں ڈالنا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لہذا آپ ان کے تعلق سے یا ان کے پیچھے مارے حسرت و افسوس کے اپنے آپ کو ہلکان مت کریں. ان اللہ علیم بما یصنعون، یقینا اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان اللہ علیم بما یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے خوب واقف ہے. اب بہت زیادہ پریشان مت ہو، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں. اور اس میں خاص طور سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تھے کہ آپ کی دعوت زیادہ مؤثر نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو ایسا لگتا تھا شاید میری دعوت کے اسلوب کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہو، کچھ کوتاہی رہ گئی ہو. تو وہ بیان کیا کہ نہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، خود ان کی جو ہے وہ صلاحیت دعوت کو قبول کرنے کی وہ ختم ہو چکی ہے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لہذا ان کے تعلق سے مارے حسرت و افسوس کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. ان اللہ علیم بما یصنعون، یقینا اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں.